الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے 152 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے. دوسرے پارے کے آغاز سے یعنی ابتدا سے قبلے کی بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف تبدیلی کی حکمت اور اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور اس رکوع کے اختتام تک یہی بات ہوگی. دوسرے پارے کے آغاز سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ جب ہم قبلہ تبدیل کریں گے تمہارا تو احمق لوگ شور مچائیں گے. ہم پہلے سے تمہیں جواب تلقین کر دیتے ہیں کہ آپ ان کو مختصراً کہہ دیں تمہیں قبلے پہ کیا اعتراض ہے. مشرق کی جہتیں تو اللہ کی ہے، اور وہ جس جہت کو بھی اپنی عبادت کا قبلہ بنائے اسے اختیار ہے. یہ جواب تھا حاکمانہ انداز کا کہ تم کون ہوتے ہو، مشرق و مغرب تو میری ہے، قبلہ تو میرا ہے. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اسی تحویل قبلہ کی حکمت اور مصلحت دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں، اور یہاں جو ان کے اعتراض کا جواب ہے یہ حکمت پر مبنی ہے. وہ حکم پہ تھا، یہ حکمت پہ ہے. تو یہاں دو حکیمانہ جواب دیے ہیں اس اعتراض کے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ان کا قبلہ کیوں پھرا. ان آیات کی نزول کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب بیت اللہ قبلہ بنا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور نماز میں بیت اللہ کی طرف پھیرا تو مشرکین مکہ نے یہ بات اڑائی کہ لو جناب یہ اپنے دین کے بارے میں حیران پریشان ہیں، کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، تو یہ ہمارے قبلے کی طرف وہاں مڑ گئے ہیں. لگتا ہے کہ ان کو ہمارے دین میں بھی کچھ دلچسپی ہونے لگی ہے. اب تک تو شدت سے مخالف تھے، اب کچھ دلچسپی لگی ہے. قبلہ تو ہمارا اپنا لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے باقی چیزیں بھی ہماری اپنا لیں. اس پر یہ آیات نازل کی تم اس خوشبے میں نہ رہنا. قبلے کی تبدیلی اور بات ہے اور تمہارا مذہب اور چیز ہے.
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہ پہلا جواب ہے حکیمانہ انداز کا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک جہت اور ایک طرف ہوتا ہے، یعنی ایک قبلہ ہوتا ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ وہ قوم اس اپنے قبلے کی طرف پھرتی ہے اور منہ موڑتی ہے عبادت کے وقت. تو جس طرح ہر امت کا اور ہر قوم کا ایک قبلہ عبادت ہوتا ہے، تو اگر مسلمان ایک عظیم الشان قوم ہیں، ان کا بھی ایک مخصوص قبلہ ہو تو یہ کوئی اعتراض کی بات ہے. یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. جیسے اور قوموں کے قبلے ہیں، اس طرح مسلمانوں کا بھی ایک قبلہ ہے بیت اللہ. تو اور قوموں کے قبلوں پہ اگر کوئی اعتراض نہیں تو مسلمانوں کے قبلے پہ کیوں اعتراض ہے؟ جبکہ یہ ایک مستقل اور ایک عظیم الشان قوم ہے. ان کی عظمت شان کا تقاضا ہے کہ یہ کسی کی پیروکار نہ ہو بلکہ ان کا مستقل قبلہ ہو. یہ تو جواب دے دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جواب تو ہم نے دے دیا ہے، اس مسئلے میں مزید الجھنے کی ضرورت نہیں. اگر ایسے مسائل میں الجھتے رہیں گے تو اصلی جو کام ہے وہ رہ جائیں گے. تو قبلہ خود کوئی مقصود بذات نہیں ہوتا. قبلہ تو عبادت کے لیے ایک جہت ہوتی ہے، اصل چیز تو عبادت ہے. تو جو مقصودی کام ہے اس میں لگ جاؤ، غیر مقصودی کام میں زیادہ اپنا وقت مت برباد کرو. یعنی اب مزید ان لوگوں سے اس مسئلے پہ گفتگو چھوڑ دو. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو. تو معلوم ہوا کہ ایسے مسائل جو خود مقصود نہیں ہیں ان میں زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، زیادہ وقت اس میں برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اصل مقصودی کام ہے اپنا زیادہ لگاؤ اس میں رکھنا چاہیے. تو جو مقصودی کام ہے یعنی نماز ہے، روزہ، عبادات ہیں، اس میں ایک دوسرے سے سبقت کریں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور قبلے کے مسئلے میں زیادہ نہ الجھیں. جس چیز سے حق تعالیٰ شانہ روکتے ہیں، بدقسمتی سے آج ہم میں یہ بیماری بھی پڑی ہوئی ہے کہ بعض غیر ضروری مسائل میں ہم اتنے الجھ جاتے ہیں اور اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ جو اصل کام ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے اپنی جگہ. جیسے کہ اختلافی مسائل، مثال کے طور پر فقہاء کے درمیان، اس میں تو اتنی سی بات ہے کہ جس فقیہ، جس امام اور جس امام یا جس عالم پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے علم میں، عمل میں، زہد میں، تقوی میں، آپ اس کی بات مان لیں. یہی تقلید ہے. تقلید کا معنی یہی ہے. اب یہ نہیں کہ اس کو آپ فرشتہ سمجھ لیں یا اس کو آپ نبی بنا لیں، ایسی بات نہیں ہے. اختلافی مسائل میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب دلیل ذرا مضبوط ہوتی ہے اور دوسری طرف ذرا کمزور ہوتی ہے. ممکن ہے کہ دوسری طرف کی دلیل بھی مضبوط ہو لیکن ہمارے علم میں وہ فی الحال کمزور ہے تو ہم مضبوط کو لے کر چلتے ہیں. خیر یہ تو فقہی مسائل یہ بھی ایک درجے میں اہم ہیں، لیکن بعض انتہائی غیر اہم مسائل میں بھی لوگ الجھتے رہتے ہیں جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل کام جو ہے، مقصودی عبادات جو ہیں جس پہ نجات کا دار و مدار ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو یعنی قبلے کے مسئلے میں اب زیادہ نہ الجھیں. فاستبقوا الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں سبقت کریں. سبقت کا معنی آگے بڑھنا اور جلدی کرنا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادات، طاعات اور نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جو ہی کسی نیکی کا موقع ملے تو فوراً ہی کر لینا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات تاخیر کرنے میں کچھ ایسی الجھنیں پیش آ جاتی ہیں، ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی کو پھر اس نیکی کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو جو ہی نیکی کا کام آئے سامنے فوراً ہی اس کو کر دیں.
چاہے وہ فرائض سے تعلق رکھتا ہے یا نوافل سے تعلق رکھتا ہے۔ فرائض کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من اراد الحج فلیعجل، جس کا حج کا ارادہ ہو جائے تو جلدی سے کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چلو پھر اگلے سال اور پھر اگلے سال، نہ معلوم کہ سالوں کے درمیان کیسے واقعات اور پھر آپ کر ہی نہ سکیں۔ اسی طریقے سے نمازیں ہیں تو اس میں جو ہی نماز کا وقت داخل ہو تو نماز جلد ہی پڑھ لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تاخیر سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ وہ نماز آپ نہیں پڑھ سکیں، لیکن نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے میں فقہا کا اختلاف ہے، یہ آپ کو بتا دوں۔ امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک تو تمام نمازوں کو شروع وقت میں پڑھنا ہی اچھا ہے، جو ہی اس کی نماز کا وقت داخل ہوا تو فوراً آپ پڑھ لیں، یہ ان کے ہاں مستحب ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے، جن نمازوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کی ہے اس میں تو جلدی ہی مستحب ہے، لیکن جن نمازوں میں حضور علیہ السلام سے تاخیر منقول ہے کہ آپ نے پسند فرمایا ہے کہ ان کو دیر سے پڑھا جائے، تو ان نمازوں میں اس وقت میں ان کو پڑھنا مستحب ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد ہے کہ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو وقت داخل تو اندھیرے ہی میں ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی تاخیر کریں گے، اتنی کہ تھوڑی سی روشنی ہو جائے، تھوڑی سی روشنی کا مطلب یہ نہیں کہ خوب ہی روشنی ہو جائے، یعنی اتنی روشنی ہو جائے کہ چلتا ہوا آدمی اس میں نظر آئے، تو یہ تاخیر اس لیے آپ نے ارشاد فرمائی کہ اتنی سی تاخیر میں جماعت میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکیں گے، اور اگر آپ فوراً وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیتے ہیں تو جو لوگ تاخیر سے سستی سے ان سے نماز نکل جائے گی۔ تو فجر کی نماز میں حضور نے تاخیر کو مستحب قرار دیا ہے۔ ایسے ہی ظہر کی نماز میں گرمی کے موسم میں حضور نے تاخیر کو پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ وقت داخل ہوتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آذان دینی چاہی تو حضور نے روک دیا کہ بلال ذرا صبر کرو، ذرا ٹھنڈک ہونے دو، اس لیے کہ فإن شدت الحر من فیہ جہنم ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیہ جہنم، ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، یعنی ٹھنڈے وقت میں، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی آگ کی بڑاس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز قدر تاخیر سے۔ ایسے ہی حضور نے عشاء کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز خوب تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو جن نمازوں میں، جن اوقات یا جن موسموں میں تاخیر سے حضور نے پڑھنے کو پسند فرمایا ان میں تو تاخیر سے پڑھنا ہی اول وقت میں پڑھنا ہے، اور جن میں ایسا نہیں فرمایا تو ان میں شروع وقت میں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا ہی مستحب ہے۔ یہ فقہا کی آراء ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دونوں طرف ہیں۔ خیر، نیکی کے کام میں یعنی سبقت کرے، چاہے وہ فرائض ہیں چاہے مستحبات ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تاخیر سے اس کام کی جو توفیق اس وقت مل رہی ہے بعد کے وقت میں وہ نہ ملے۔ جیسے سورہ انفال میں ایک آیہ کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول جب کسی کام کا کہیں تو فوراً دعوت کو قبول کرو، کیونکہ اللہ اور رسول کس کام کا تمہیں کہتے ہیں؟ لما یحییکم، اسی کام کا کہتے ہیں کہ جس میں تمہاری حیات ابدی ہے، تمہاری ہمیشہ کی زندگی کا راز جس میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے، تو اللہ اور رسول کا حکم اسی بارے میں ہے۔ تو اپنی آخرت کی مستقل حیات کو حاصل کرنے کے لیے اس کام کی طرف لپک پڑو، اور یہ جانو کہ اللہ
بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ بسا اوقات تاخیر کرنے سے اللہ توفیق سلب کر لیتے ہیں، پھر توفیق ہی نہیں ہوتی. اس لیے جلدی جلدی اس کام کو کر لیا کریں بلا تاخیر. تو فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرے، چاہے فرض ہیں اور چاہے مستحبات. باقی دنیا میں تو ہر قوم کا عبادت کا ایک قبلہ ہے، لیکن اصل قبلہ یہ عبادت کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اصل قبلہ یہ عبادت، جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کے سارے قبلے ختم ہو جائیں گے اور ساری انسانیت اصل قبلے کے سامنے پیش ہو جائے گی. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے دنیا میں، اللہ قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، اور اس وقت سب کا رخ کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف. تو آج قبلے تو انتظامی لحاظ سے یا کسی حکمت کی بنیاد پہ مختلف ہیں، لیکن اصل قبلہ تو اللہ کی ذات ہے. اور اس بات کو فراموش نہ کرو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب قبلہ مقصود کے گرد جمع ہوں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ایسا کرنا کوئی بعید بھی نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جیسے تمہیں بکھرے ہوئے اجزاء سے بنایا ہے، ایسے ہی بکھرے ہوئے اجسام کو بھی وہ اکٹھا کرنے پہ قادر ہے. جی ہاں، قبلے کو آنے نظر قبلہ نما کہتے ہیں، کیونکہ وہ قبلہ نما ہے، اور قبلہ اصلی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے نا. یہ قبلہ نما ہے، آنے نظر تو قبلہ یہ نما ہی ہے نا، اصل قبلہ تو اللہ کی ذات ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اسی قبلے کی تحویل کے سلسلے میں دوسرا حکم ہے کہ وجہ ہم نے بتا دی کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا بھی ایک قبلہ ہونا چاہیے. لہذا ہم پھر دوبارہ حکم دیتے ہیں، من حیث خرجت، جہاں سے بھی آپ نکلیں. تو ایک حکم یہ پہلے آ چکا تھا، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وہ ابتدائی حکم تھا کہ آپ اپنا چہرہ فوری طور پہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. لیکن قبلے کا معاملہ چونکہ انتہائی اہم تھا اور مخالفین نے سخت اس میں شبہات پیدا کر دیے تھے، اور خود مسلمان بھی بہت سے شبہات میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے بار بار تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ دے رہے. تو ایک حکم دے دیا تھا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، لیکن بات واضح نہ تھی کہ یہ صرف مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے پھیر دیں کہ باہر جانے کے بعد بھی قبلہ وہی رہے گا. یعنی قبلے کی یہ تبدیلی صرف شہر کے اندر ہے یا شہر سے باہر سفر کے دوران بھی ہے. تو یہ آیت سفر کے دوران کو ذکر کرتی ہے. من حیث خرجت، آپ جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلے، فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو نماز کے وقت اپنا چہرہ انور کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور مسجد حرام کا قبلہ ہونا ہی برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اور تیسرا حکم پھر تاکید در تاکید در تاکید، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آگے ایک اور حکمت تحویل قبلہ کی آ رہی ہے، اور یہ حکم اسی سے متعلق ہو رہا ہے، لیکن حکم پہلے ہے، حکمت بعد میں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. اور ساتھ میں یہ کہ صرف آپ نہیں، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں تم ہو اے مسلمانوں، تم بھی اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر دو. تو یہ حکم کوئی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ
مقیم ہوں جب، مسافر ہوں جب، اپنا چہرہ عبادت میں کس کی طرف پھیریں گے؟ مسجد حرام کی طرف۔ اب وہ تیسری حکمت یعنی تیسرا جواب جو حکمت پر مبنی ہے، تو ایک جواب حکمت پر مبنی یہ تھا کہ ہر قوم کا قبلہ ہے تو آپ بھی ایک مستقل قوم ہیں، آپ کا ایک مستقل قبلہ ہے۔ اور تیسری حکمت پر مبنی جواب یہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، قبلہ ہم نے آپ کا بیت المقدس سے مسجد حرام اس لیے تبدیل کیا تاکہ لوگوں کو آپ پر کوئی حجت نہ رہے، لوگوں کی آپ پر کوئی حجت نہ رہے۔ اگر آپ کا قبلہ نہ بدلتا تو یہ اعتراض کرتے اور حجت قائم ہوتی کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ تو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نبی تو مسجد حرام کی طرف نمازیں پڑھے گا، تو قبلہ نہ بدلتا، ان کو اعتراض کا موقع ہوتا۔ اب ہم نے قبلہ بدل کے ان کی کتابوں کے حوالے سے جواب دے دیا۔ اب پھر بھی کوئی اعتراض کرتے ہیں تو یہ نیری حماقت اور نرا ظلم اور زیادتی ہے۔ تو گویا اہل کتاب کی کتابوں میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور آپ کے اوصاف کا جہاں بیان تھا، اس میں ایک یہ بات بھی بڑی وضاحت سے بیان تھی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بالآخر مسجد حرام ہوگا۔ تو ہم نے اس بشارت کو جو ان کتابوں میں ہے سچی کرنے کے لیے یہ قبلہ بدلا ہے۔ اب ان لوگوں کو کوئی حجت تم پہ نہیں رہنی چاہیے، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ان میں بے انصاف ہیں اور اپنی کتابوں کی تحریر پہ بھی یقین نہیں رکھتے یا اس کو چھپاتے ہیں، وہ اب بھی چے میں گوئیاں کرتے رہیں گے۔ تو ظلموں سے مراد مشرکین بھی ہیں اور ظلموں سے مراد یہاں اہل کتاب بھی ہیں، وگرنہ ہم نے اہل کتاب کی تسلی کے لیے ہی قدم اٹھایا۔ اب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں تو بے انصافی کی بات ہے۔ تو قبلہ کیوں بدلا؟ ایک وجہ حاکمانہ انداز کی، اللہ کی مرضی ہے، مشرق مغرب اس کے ہیں، بیت المقدس مسجد حرام اس کے ہیں، جس کو چاہے قبلہ بنائے۔ ایک دوسری حکمت پہ مبنی بات کہ چونکہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے اور مسلمان ایک مستقل قوم ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یہ دوسروں کے قبلوں کی طرف نماز پڑھیں، ان کا مستقل قبلہ ہونا چاہیے۔ اور مستقل قبلہ بیت اللہ اس لیے قرار دیا کیونکہ اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور بھی ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہی تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک قبلہ وہی تھا۔ انہوں نے اس قبلے کی تعمیر کے وقت اس کی آبادی کی دعا فرمائی تھی، اس کی دعاؤں کا نتیجہ یہ پیغمبر تھے، یہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ اس گھر کو آباد کریں۔ باپ نے جو گھر بنایا تھا اس کی تعمیر اور ترقی کی ذمہ داری بیٹے ہی پہ عائد ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ان کا قبلہ، ان کے والد کا قبلہ بنایا۔ دو باتیں، اور تیسری یہ تھی کہ چونکہ پہلی کتابوں میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ بتائی گئی تھی کہ وہ نبی القبلتین ہوں گے، تو تاکہ وہ پیشن گوئی درست ہو جائے۔ سو یہ بات پوری ہو گئی۔ فلا تخشوہم واخشونی، اب تم ان سے نہ ڈرو، ان کی باتوں میں آ کر ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ تو حق تعالی شانہ دین کے معاملے میں کیسی غیرت دلاتے ہیں کہ ہم نے حقائق سارے بیان کر دیے ہیں اور بالتفصیل مسئلے کو روشن کر دیا ہے۔ اب اس مسئلے میں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو بے دھڑک جواب دے سکتے ہیں۔ ہم نے 3 جواب آپ کو بتا دیے ہیں، 3 جواب، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ایک جواب، ہم مستقل قوم ہیں، ہمارا مستقل قبلہ ہے۔ 2 جواب، ہماری صفت پہلی کتابوں میں یہ تھی کہ ان کا قبلہ مسجد حرام ہوگا۔ تو 3 جواب بتا دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے اعتراضات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
وخشونی اور مجھ سے ڈرو، کہ میری بات نہیں مانو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے، ان کی بات نہیں مانو گے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، یہ اس دوسرے یعنی تیسرے جواب کی شقیں، تیسرے جواب کی 3 شقیں۔ پہلی شق تو یہ ہے کہ قبلہ اس لیے بدلا کہ تورات اور انجیل میں حضور کا قبلہ مسجد حرام بتایا گیا تھا، ایک۔ دوسری شق اسی کی یہ ہے تاکہ مسجد حرام کو قبلہ بنا کر اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں۔ یہ ایک اتنی بڑی نعمت تھی، اگر یہ قبلہ نہ بنتا تو تم اس نعمت سے محروم رہتے۔ میں تمہیں اس عظیم الشان نعمت سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو قبلہ بدل کے میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ معلوم ہوا کہ قبلہ بیت اللہ محض قبلہ ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گراں قدر انعامات میں سے ایک نعمت ہے، اس امت پر احسان ہے، اسی جس کو نعمت کہا اور نعمت کی تتمیم کہا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اس لیے قبلہ بدلا تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ پوری کروں، اگر یہ نہ بدلتا تو نعمت پوری نہ ہوتی۔ ظاہر بات ہے کہ بیت اللہ روئے زمین کے اندر اشرف ترین مقام ہے، اشرف ترین، یعنی تمام مساجد اشرف ہیں، اس لیے کہ ہر مسجد، ہر زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ مسجد بن جاتی ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس کی شان بلند ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن تمام روئے زمین کی مسجدیں جڑ کر بیت اللہ میں ضم ہو جائیں گی اور یہ پورے ٹکڑے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو مسجدیں کیا ہیں؟ یہ زمین پہ جنت ہی کے ٹکڑے ہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جب تم جنت، تمہارا گزر جب جنت کے باغوں میں ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں ہو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آقا کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی زمین اور یہاں جنت کے باغ؟ تو حضور نے فرمایا جب مسجد میں تمہارا گزر ہو تو تھوڑی سی عبادت کر لیا کرو، کیونکہ مسجد یہ جنت کا باغ ہے اور اس میں کھا پی لینے سے مراد یہاں عبادت کر لینا ہے۔ تو مساجد ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہ سارے ٹکڑے مل کر جنت ہی میں جائیں گے، لیکن ان تمام مساجد کی اصل اور سب کی ماں کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ یہ گویا سب اس کی اولاد ہے، باقی ساری مساجد بیت اللہ کی اولاد ہیں، اور ان کی اصل اور ان کی ماں بیت اللہ ہے۔ اسی طرح سارے شہر یہ اولاد ہیں، اور مکہ مکرمہ ان کی اصل ہے، ماں ہے۔ اس لیے مکہ کا ایک نام کیا ہے؟ ام القری۔ مکہ کا ایک نام کیا ہے؟ ام القری۔ ام القری کا کیا معنی؟ تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کی اصل، کیونکہ سب سے پہلی بستی ہوئی زمین پر اور سب سے پہلا گھر ہوئے زمین پر وہی نمودار ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نظر کرم زمین کے جس ٹکڑے پہ پڑی تو وہ بیت اللہ کا ٹکڑا ہے، اور تب سے اب تک اور اب سے قیامت تک اللہ کی مسلسل نظر کرم اور تجلیات کا ظہور وہاں ہو رہا ہے۔ یہ شرف دنیا کے اور کسی ٹکڑے کو حاصل نہیں۔ اس لیے اگر یہ ٹکڑا آپ کا قبلہ نہ بنتا ہے آخری امت تو نعمت کی تکمیل نہ ہوتی۔ یہی اعزاز ہے اس ٹکڑے کا کہ وہاں کی ہر عبادت باقی تمام عبادت گاہوں سے 1,00,000 گنا زیادہ رکھتی ہے درجہ، 1,00,000 گنا۔ تو وہ اگر قبلہ نہ ہوتا تو نعمت پوری نہ ہوتی۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں قبلہ بدل کے اپنی نعمت تم پہ پوری کروں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ تیسری شق ہے، تیسری شق، تاکہ آل کتاب کی کتابوں میں جو پیشن گوئی ہے وہ پوری ہو جائے، تاکہ میری نعمت تم پر پوری ہو جائے۔ اور قبلہ اس لیے بدلا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اگر قبلہ بیت اللہ نہ ہوتا تو تمہیں ہدایت بھی
نہ ملتی۔ تمہیں ہدایت بھی معلوم ہے کہ ہدایت کے اسباب میں سے ایک سبب بیت اللہ ہے۔ ہدایت کا اصل سبب تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دیگر اسباب میں سے ایک سبب بیت اللہ کا قبلہ ہونا ہے۔ اگر بیت اللہ قبلہ نہ ہوتا تو اس سے جو ہدایت ملتی ہے وہ نصیب نہ ہوتی۔ تو 3 وجہ ہو گئی۔ آگے ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں قبلے کی تبدیلی کی نعمت کو ایک اور نعمت سے اللہ تعالیٰ تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ نعمت ایسی ہی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، منکم تم ہی میں سے، تمہاری جنس سے، تمہاری قوم سے، تمہاری برادری سے، جیسے ہم نے ایک عظیم الشان رسول، یہ رسولن میں جو 2 زبریں ہیں اس کو کہتے ہیں تنوین، اور تنوین کی کئی قسمیں عربی گرامر میں۔ یہاں تنوین تعظیم کے لیے ہے، یہ 2 زبریں تعظیم کا معنی دیتی ہے۔ رسولن عظیم الشان رسول، کوئی عام رسول نہیں، عظیم الشان رسول، منکم تم ہی میں سے۔ تو جس طرح بانی کعبہ نے بنائی کعبہ کے وقت اس شہر کی آبادی کی دعا کی تھی، تو ان کی آخری دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیج دیجیے، یتلو علیہم۔ تو جس طرح بانی کعبہ کی وہ دعا ہم نے قبول کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رسول بھیجا، اسی طرح ان کا بنایا ہوا گھر بھی ہمیں اتنا محبوب تھا کہ وہ تمہارا قبلہ بنایا۔ تو جیسے رسول رحمت کی تشریف آوری گراں قدر نعمت ہے، اس طرح بیت اللہ کا قبلہ ہونا بھی گراں قدر نعمت ہے۔ جیسے ہم نے بھیجا تم میں ایک عظیم الشان رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تلاوت کرتے ہیں تم پہ ہماری آیتیں، جب وحی نازل ہوتی ہے تو پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک صاف بناتے ہیں، اخلاق میں بھی، اعمال میں بھی، اعتقادات میں بھی، یعنی تمہارے برے اعتقاد کو نیک اعتقاد سے بدلتے ہیں، تمہارے جاہلیت کے رسم و رواج کو شریعت کے اصول اور ضوابط سے تبدیل کرتے ہیں، اور تمہارے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کا تزکیہ، دل کا تزکیہ، اخلاق کا تزکیہ، اعمال کا تزکیہ اور اعتقادات کا تزکیہ، تو یزکیکم، تمہیں پاک صاف بناتے ہیں۔ پاک صاف یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ ہے، پاک صاف بننا۔ یزکیکم، تزکیہ حضور کی صحبت سے حاصل ہوا نا، آپ کی مجلس سے حاصل ہوا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنی مؤثر ترین صحبت ہے کہ جس نے ایک نظر آپ پر ایمان سے ڈالی، کفر سے نہیں، کافر رہتے ہوئے نہیں، مومن بنتے ہوئے جس نے آپ پر ایک نظر ڈالی، یا مومن بنتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آپ کی مجلس اس کو نصیب ہوئی، اس کا لقب امت میں کیا ہے؟ صحابی، رفیق پیغمبر، نبی کا ساتھی۔ اس کا درجہ جس نے ایک سیکنڈ کی نظر ڈالی، یا نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، ایک لمحے صحبت میں بیٹھ گیا، اتنا اکثیر ہو گیا ایک نظر سے جو نبی کی اس پہ پڑی، اس کی نبی پہ پڑی، کہ اس کا درجہ اتنا بلند ہو گیا، اس کا تقوی اتنا بلند ہو گیا، اس کا تزکیہ اتنا بلند ہو گیا
کہ غیر صحابی سارے کے سارے اولیاء اقطاب عام مسلمان مل کر بھی اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. یہ امت کا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا. یہ امت کا، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جسے ایمان کے ساتھ حضور کی ایک لمحے کی زیارت نصیب ہو گئی اور ایمان پر پھر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے. اور صحابی کا درجہ اتنا ہے کہ غیر صحابی، صحابہ کے علاوہ باقی ساری دنیا کے مسلمان، فقہاء، محدثین، اولیاء، صالحین، شہداء، عام مومنین، سب کے سب مل جائیں تو اس کے درجے کو نہیں پہنچتے. یہ کیوں ہو گیا؟ یا اس صحابی نے نمازیں زیادہ پڑھی تھی، انہوں نے روزے زیادہ رکھے تھے، یا انہوں نے جہاد زیادہ کیے تھے. بسا اوقات تو ایسا ہوا کہ کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا، نہ نماز کا موقع ملا، نہ روزے کا موقع ملا، نہ صدقے کا موقع ملا، کسی کام کا بھی نہیں. کلمہ پڑھا، آقا کو دیکھا، آقا نے ان کو دیکھا، شہید ہو گیا. مگر درجہ اس کا اتنا ہو گیا کہ پوری امت بعد والی اس تک رسائی نہیں کر سکتی. یہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ یہ ہے وَيُزَكِّي کو کہ نبی کی ایک نظر پڑتے ہی اتنا تزکیہ ہو گیا، اتنا مصفہ، مجلہ اور صاف ہو گیا کہ اتنی صفائی پھر غیر نبی کی نظر سے پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے وَيُزَكِّي کو، ایسا نبی بھیجا جس نے تمہیں صاف کر کے رکھ دیا، پاک کر کے رکھ دیا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ پیغمبر تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. کتاب پڑھ کے سناتا بھی ہے، اپنی مبارک صحبت سے پاک بھی کرتا ہے، اور کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور حکمت، اسرار شریعت بھی بتاتا ہے. حکمت کی باتیں، دانش کی باتیں بھی بتاتا ہے، شریعت کو سمجھنے کی باتیں بھی بتاتا ہے. اس کو سنت کہتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سب کچھ تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. وہ سب کچھ، دین کی وہ ساری باتیں تمہیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو جیسے ہم نے یہ نعمت تم پہ کی تھی، ایسے ہی ہم نے قبلے کی تبدیلی کی نعمت بھی تم پر کی. اس طرح ہماری ساری نعمتیں تم پر پوری ہوئیں ایک ایک کر کے. اسی لیے میدان عرفات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اول اور آخری حج تھا یہ، اسی موقع پہ ایک آیہ کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین تم پر پورا کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں. اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں. تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا احسانات تھے جو کرتے 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 عرفات کے اس میدان میں اس پہ مور ثبت کر دی کہ میں نے ساری نعمتیں جو دینی تھی تم کو میں نے دے دی. تو انہی گراں قدر نعمتوں میں سے بیت اللہ کا قبلہ ہونا ہے، اور انہی اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمتوں میں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا اور ہمیں ان کا امتی بننے کا شرف دینا ہے. اسی لیے حق تعالیٰ شانہ چوتھے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، لقد من اللہ، بلا شبہ، بالیقین اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. کب؟ جب ان میں ایک رسول بھیجا. تو یوں تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بھی بے شمار ہیں، لیکن جس کو قرآن حکیم میں احسان کہہ کر ذکر کیا ہے اور احسان جتلایا ہے وہ حضور کی تشریف آوری ہے. باقی احسانات تو کیے ہیں، اجمالاً ان کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی احسان کا اس طرح ذکر نہیں کیا جیسے حضور کے بھیجنے کے احسان کا.
تو یہ بڑی گراں قدر نعمتیں ہیں. بیت اللہ کا قبلہ ہونا، رسول رحمت کا ہمارا آقا اور ہمارا مرشد اور رہنما ہونا. سو نعمتیں دے دیں تو نعمتیں دینے کے بعد ایک تقاضا ہوتا ہے، فاذکرونی اذکر واشکروا لی ولا تکفرون. یہ حاصل ہے اس بیان کا. تو تم مجھے یاد کرو. اب میں نے تو نعمتیں دے دے کے تمہیں یاد رکھا ہے، اب اس کے بدلے میں تم مجھے یاد رکھو. اذکرکم، تو یہ نہیں کہ میں نے نعمتیں دی اور تم اب تمہاری ڈیوٹی ہے، میری کوئی نہیں، میں اب بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا. فاذکرونی، مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، میرا شکر بجا لاؤ. ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو. ذکر کیا ہے؟ ذکر ذکر معنی کیا ہے؟ یاد. اور یاد کا تعلق ہوتا ہے دل سے. یاد کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ دل سے. زبان سے یاد نہیں ہوتی، یاد دل میں ہوتی ہے. لیکن زبان سے اس یاد کا اظہار جب کیا جاتا ہے جو اصل فعل دل کا ہے تو اس کو بھی ذکر کہہ دیتے ہیں. یعنی وہ الفاظ جو زبان ادا کرتی ہے لیکن دل نے اس کو بنایا ہوتا ہے تو وہ بھی ذکر کہلاتے ہیں. لیکن اصل ذکر دل ہی کا ہوتا ہے. زبان صرف اس کی ترجمان ہوتی ہے کہ دل میں جو تھا اس کو اس نے بیان کر دیا. مگر نہ اگر دل غافل ہے اور زبان کچھ پڑھ رہی ہے تو وہ ذکر نہیں ہے، اور وہ اپنی کامل تاثیر نہیں رکھتا. کامل تاثیر یہ نہیں کہ بالکل تاثیر نہیں، کامل تاثیر. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کامل تاثیر کی نفی کرتے ہیں، مطلب کی نہیں کہ بر زبان اور در دل گاؤ خر، یعنی زبان پہ ذکر اور دل میں گائے اور بھینسیں، مطلب کہ دنیا کے خیالات. بر زبان تسبیح دل در گاؤ خر، یا در دل گاؤ خر. دل گاؤ خر میں یا دل میں گاؤ خر. یہ چنی تسبیح کے دارد اثر، اس قسم کی تسبیح کیا اثر رکھے گی؟ یعنی اثر کامل تو اس سے نہیں ہوتا. اثر کامل جب ہوتا ہے کہ دل اور زبان میں مطابقت ہو، اور اصل ذکر دل کرے اور زبان صرف اس کی ترجمانی کا حق ادا کرے تو کامل اثر. ورنہ نہیں تو ناقص اثر خالی زبان کے ذکر کا بھی ہوتا ہے. یعنی دل اگر غافل بھی ہے اور زبان سے آپ ذکر کے کلمات پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم یہ فائدہ ہے کہ زبان کسی اور کام میں تو نہیں لگی ہوئی نا، نیکی کام میں لگی ہوئی ہے. چلو دل نہیں لگا ہوا تو زبان تو لگی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے. لیکن کامل فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ذکر کے معاملے میں دل اور زبان میں یکسانیت ہو، مطابقت ہو. اچھا، پھر ذکر کہتے ہیں نسیان کے بعد. اس کے بالمقابل کیا ہے؟ نسیان. ذکر کے مقابلے میں بھول، یاد کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ بھول. تو عربی میں کہیں گے ذکر کے مقابلے میں کیا ہے؟ نسیان. پہلے ہوتا ہے نسیان، پھر ہوتی ہے یاد. ذکر پہلے بھول ہوتی ہے، پھر ہوتی ہے یاد. تو ہمارے حق میں تو یہ بات ٹھیک ہے نا، فذکرونی، مجھے یاد کرو، کیونکہ ہم بھول بھی جاتے ہیں. ہم تو بھول بھی جاتے ہیں، اس لیے ہمیں تو یہ حکم دینا ٹھیک ہے کہ مجھے یاد کرو، بھولو نہیں. لیکن آگے جو فرمایا اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، تو اللہ تو بھولتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو، ہم بھول بھی جائیں تو وہ بھولتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کیا معنی ہوئے، وہ ہمیں کیسے یاد کرتے، اس کے کیا معنی ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایک جواب تو اس سوال کا یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اذکرکم کا لفظ ہے یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ
کے لیے اذکرکم اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے لیے ہے کہ بھول کے بعد یاد کے ساتھ یاد، بغیر بھولے یاد. تو ہمارے حق میں تو فذکرونی بھول کے بعد یاد ہے، اور اذکرکم اللہ تعالیٰ کے حق میں یاد کے ساتھ یاد ہے. جیسے کہ عربی کا ایک شعر ہے، اللہ عالم انی لست اذکرہ وکیف اذکرہ اذ لست انساہ. اللہ جانتے ہیں کہ میں اسے یاد نہیں کرتا، اور میں اسے کیوں یاد کروں جبکہ اس کو بھولا ہی نہیں. یاد تجھ کو وہ کرے جس نے بھلایا ہو کبھی، ہم نہ بھولے کبھی نہ کبھی یاد کیا. تو حق تعالی شان تو کسی کو بھولتے ہی نہیں. اس لیے ان کے حق میں اذکرکم کا معنی کیا ہے؟ یاد ہی یاد، یاد ہی یاد. ایک معنی یہ ہے فذکرونی بطاعتکم، اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں. فذکرونی بطاعتکم اذکرکم بثوابکم ومغفرتکم. تم مجھے عبادت کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں ثواب دے کے یاد کروں گا. تو یاد سے مراد ثواب دینا ہے، اور ہماری یاد سے مراد عبادت کرنا ہے. اور حقیقت بھی ہے کہ صحیح معنی میں ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، سارے حکم ان کے مانتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذاکر بندہ ہے. اگرچہ وہ تسبیح کم پڑھتا ہو، ذکر و اذکار کم کرتا ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سارے حلال و حرام، فرائض واجبات والے احکامات سارے پورا کرتا ہے، تو وہ ذاکر ہے. جیسے کہ حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اگرچہ اس کی تسبیحات، تحلیلات اور تلاوت کم بھی ہو. اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لاپرواہی برتتا ہے، وہ اگرچہ دن میں کئی کئی تسبیحیں پلٹتا ہو اور کتنے کتنے قرآن بھی ختم کرتا ہو، لیکن وہ اس کے احکامات سے لاپرواہی برتتا ہے، تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے. تو صحیح معنی میں ذکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، عبادت. اور بھول کیا ہے؟ تو اس لیے فذکرونی بطاعتکم اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اذکرکم یعنی میں تمہیں ثواب دے کر اور تمہاری مغفرت کر کے تمہیں یاد کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اذکار یعنی وہ کلمات بھی آدمی اگر زبان پہ دہراتا رہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یاد جب تازہ رہے گی تو اطاعت پر بھی آدمی کمر بستہ رہے گا. نہ بھول کے کرتا ہے، جب زبانی طور پہ یاد رکھے گا تو پھر اطاعت بھی آئے گی. اس لیے زبانی اذکار بھی بہت بڑے ثواب کی چیزیں ہیں. ایک مستقل کام ہے، مستقل عبادت ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام حیات طیبہ زبانی اور قلبی اذکار میں گزری ہے. آپ کے تو ہر لمحے اور ہر وقت کے لیے مستقل دعائیں ہیں. آپ دعاؤں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، پینے کی دعائیں، سونے کی دعائیں، جاگنے کی دعائیں، سفر کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی. تو ہر وقت جو زندگی میں حرکت اور تبدیلی آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ذکر کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ ہوتی تھی. حدیث میں بھی ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. تو ہمہ وقت سے مراد یہ ہے کہ دل میں ہمہ وقت یاد کرتے تھے، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ذکر کی بھی ہیں کہ جو بعض حالات میں آدمی زبان پہ ذکر کی کلمات نہیں لا سکتا، لیکن دل کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ کوئی پابندی نہیں. پھر زبانی اذکار جو ہیں یہ ایک ایسی عبادت ہیں کہ ان کے لیے کوئی محدود وقت نہیں، کوئی محدود شرط بھی نہیں.
اس لیے قرآن حکیم میں کسی عبادت کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس عبادت کو بکثرت انجام دو، بلکہ جتنی جتنی عبادتیں مقرر ہیں اتنی ہی عبادت انجام دو. لیکن ذکر کی عبادت کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. آل ایمان اللہ کو بکثرت یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، اگرچہ زیادہ مفید ذکر وہی ہے کہ جو باوضو حالت میں قبلہ رو بیٹھ کر دل اور زبان کی مطابقت سے کیا جائے، وہی زیادہ مؤثر ہے. لیکن تاہم کوئی پابندی نہیں، آپ چلتے پھرتے اور کام کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. آپ طہارت سے ہوں یا نہ ہوں، ذکر جب بھی ہو سکتا ہے. ذکر کے بے شمار فوائد ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ آقا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ان کو کون سی ہے؟ ظاہر تو یہی ہے کہ جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں سبھی تو پسندیدہ ہیں، لیکن ان کے ایک انداز تھا اور جواب بھی ایک انداز کا دیا. حضور نے فرمایا کہ کثرت ذکر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کی زیادہ محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت ہو سکتا ہے. نماز ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتی، روزہ ہر وقت یعنی دن کو رکھے تو رات کو دن رکھ سکتے ہیں، اس طرح باقی. لیکن ذکر تو ہر وقت ہو سکتا ہے. تو ہمہ وقتی عبادت ہونے کی وجہ سے سب سے پسندیدہ عبادت کیا ہے؟ ایک اور صحابی انتہائی سادگی سے عرض کرنے لگے کہ آقا عبادتیں تو بہت ہیں لیکن سب مجھ سے ہو نہیں سکتی. یعنی نفلی عبادات، فرضی کی بات نہیں، عبادتیں تو بہت ہیں میں سب مجھ سے نہیں ہو سکتی. کوئی ایسی خاص عبادت مجھے بتائیے کہ جسے میں پلے سے باندھ لوں، یعنی اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطب بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہنی چاہیے. تو اللہ کا ذکر بہرحال بہت بڑی عظیم نعمت ہے. یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر کی مثال کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس گھر کی مثال کہ جس میں ذکر نہیں ہوتا زندہ اور مردہ جیسی مثال ہے. جیسے ایک پہلو میں زندہ بیٹھا ہو اور ساتھ مردہ پڑا ہو، جس گھر میں ذکر ہو رہا ہے وہ زندہ ہے اور جس میں ذکر نہیں ہو رہا وہ مردہ ہے. تو ذکر اللہ کے بڑے فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. باقی کچھ ہو نہ ہو یہ تھوڑی ہے کہ ان کے ہاں ہمارا ذکر ہو جائے. حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ رحمہ اللہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت معلوم ہے جس وقت اللہ مجھے یاد کرتے ہیں. بظاہر بات عجیب سی ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیسی بات فرماتے ہیں، کسی کو کیا پتا؟ کہا جی نہیں مجھے پتا ہے اور قرآن سے دلیل دیتا ہوں. کہا جی کس وقت کرتے ہیں؟ کہا جس وقت میں ان کو یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے فاذکرونی، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جس وقت میں یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتے ہیں. اور یہ بھی ارشاد ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم مجھے تنہائی میں یاد کرو تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. تم مجھے کسی مجلس میں یاد کرو تو میں تمہاری مجلس سے زیادہ بہتر فرشتوں کی مجلس تمہارا ذکر کروں گا. یعنی تنہا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج یہاں کسی معمولی افسر پریزیڈنٹ کے گھر میں اگر ہم میں سے کسی کا تذکرہ یا نام ہی لے لیا جائے اور ہمیں پتہ چلے جی آج تو آپ کا ماشاءاللہ وائٹ ہاؤس میں نام لیا گیا تھا، تو ہم پورے نہیں سماتے اچھا ماشاءاللہ کیا ہوا، ہم جیسے آدمی نے تو نام لیا ہے. صرف یہ کہ وہ عہدے میں بڑا ہے تو ہم جیسا آدمی ہے، لیکن ہم اس کو بھی بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. اور حقیقی اعزاز تو یہ ہے،
حقیقی اعزاز تو یہ ہے کہ اللہ ذکر کرے اور فرشتوں کی مجلس میں ذکر کریں، لیکن یہ اعزاز اس پر آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں ہمیں آخرت کے اعزازات کا احساس نہیں ہو رہا، ہم یہاں ہی کی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، پر یہ آنکھیں بند ہوں گی تو پھر دل کی جب آنکھیں کھولیں گی پھر پتہ چلے گا کہ ہم کسے عزت کی چیز سمجھتے تھے اور عزت کی چیز کیا ہے۔ قرآن حکیم میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کفار سے عزت حاصل کرتے ہو، ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے پاس عزت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ عزت تو سب، اور ایک دوسری آیت کریمہ میں فإن العزة للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت در حقیقت اللہ کے پاس ہے، ان کے دینے سے رسول معزز ہے اور ان کے دینے سے آل ایمان معزز ہے۔ لیکن آج ہماری نظروں میں اگر سب سے زیادہ حقیر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، اور سب سے زیادہ جچتا تلتا اگر ہے تو وہ کافر ہے۔ نہیں، ایک ایماندار، ایک کلمہ گو اگر وہ نان شبینہ کا محتاج بھی ہے، اس کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے، اس کے تن پہ پورا لباس بھی نہیں ہے، پر وہ کلمہ پڑھتا ہے، بخدا وہ ان سب سے زیادہ معزز ہے اور یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کلمے اور ایمان کی عزت کا میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں آپ کو پتا اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا، یہ دوسرے جہان کا سکہ ہے، جب وہ جہان آئے گا تو یہاں کے کھوٹے ہو جائیں گے سکے، پھر وہ سکہ چلے گا اور وہاں کا سکہ ایمان ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ ایک کلمہ گو کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کتنی عزت ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے، یہ اتنے معزز ہیں، یہاں یہ ذکر کرتے ہیں وہاں ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں کر دے۔ تو ذکر کا معنی یاد ہے، آپ کسی زبان میں کسی لفظ سے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، تاہم ذکر کے لیے وہی کلمات استعمال کرنے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، وہ زیادہ مؤثر بھی ہیں اور زیادہ ثواب بھی رکھتے ہیں۔ اور وہ کلمات بہت ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، لیکن میں چند ایک اذکار آپ کو بتا ہی اس موقع پہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ کو 4 کلمے بہت پسند ہیں، 4 کلمے بہت پسند ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کو یاد بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقا کا ارشاد ہے کہ یہ 4 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، تو اللہ کو انہی کلمات سے یاد کریں جو ان کو زیادہ محبوب ہیں، تو یہ زیادہ مؤثر ہوں گے۔ دوسری حدیث جو بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے، جس پہ بخاری شریف کا خاتمہ ہوتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ہیں، 2 لفظ ہے، 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت وزنی ہوگا، بہت گراں ہوگا، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پہ پڑھنے میں بہت ہلکے پھلکے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا، زبان پہ آنا، زبان سے ادا ہونا، مجھے دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پہ سورج طلوع کرتا ہے۔
تو یہ کلمے نہ صرف اللہ کو محبوب ہیں، محبوب خدا کو بھی اتنے محبوب ہیں کہ جن چیزوں پہ سورج کا طلوع ہوتا دنیا کی چیزیں، ان سے یہ دو کلمے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ اور آقا کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جنت کی آبادی ہوتی ہے باغات ان کلمات سے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے۔ آج ہمیں یہاں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ میں خزانہ ہے، کسی کا دفینہ ہے، خزانہ ہے، چاہے کیسا بھی ہے، تو ہم نہ رات دیکھیں گے نہ دن، نہ گرمی دیکھیں گے نہ سردی، پہنچ جائیں گے اور محنت اور مشقت سے اس زمین کو ادھیرنا شروع کر دیں گے۔ پھر کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن خزانے کے نام پر ہم اتنے اپنے آپ کو تیزی سے لے جائیں گے کہ کچھ بھی نہیں رکھتے، حالانکہ خزانہ ہی کیا ہوگا، کوئی پرانے زمانے کے سکے ہی ہوں گے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اس کو لوٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ کو رات کی تاریکی میں جانے کی ضرورت نہیں، کدال اٹھانے کی ضرورت نہیں، کھدائی کی ضرورت نہیں، گرمی سردی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جس حال میں بھی ہیں بس زبان تھوڑی سی لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا خزانہ آپ کو ملتا رہے گا۔ لیکن بات وہی ہے، مادے نے ہماری آنکھوں کو اتنا مادی بنا دیا ہے کہ روحانی چیزوں کی قدر و قیمت نہیں رہی۔ یہ خزانے اور ان کی قدر و قیمت کا پتہ بھی دنیا سے جانے کے بعد چلے گا۔ پتہ تو یہاں بھی چلتا ہے لیکن احساس نہیں ہے۔ ذکر و اذکار سے جو فوائد ملتے ہیں یہاں احساس نہیں ہے، ورنہ اللہ کی عبادت اور طاعت تو ایسی چیز ہے کہ دنیا کا بھی نفع اور آخرت کا بھی نفع۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس شخص نے یہ کلمہ صبح پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ توحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے یہ کلمہ صبح پڑھا، ایک دفعہ پڑھا، اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسماعیل السلام کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے جد امجد، آپ کے دادا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ان کی اولاد میں اگر کسی نے کسی کو غلام بنایا ہو تو ان کی اولاد بڑے شرف والی اولاد ہے۔ ان کی اولاد میں سے کسی نے غلام بنائے تو 10 غلام آپ خرید کے جیسے آزاد کر دیں تو جتنا ثواب اس کا ہوگا ایک مرتبہ اس کلمے کے پڑھنے کا اتنا ثواب۔ اور فرمایا کہ مزید برآں پڑھنے والے کے نام عمل میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اور شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، شام تک اللہ کی حفاظت میں بھی رہتا ہے۔ اور جو رات کو پڑھ لے تو پھر یہ معاملہ ہے، 10 غلاموں کا ثواب، 10 نیکیاں، 10 گناہ مٹے، 10 درجے بلند ہوئے، اور رات سے صبح تک اللہ کی حفاظت۔ تو کلمہ ایک ہے، فوائد کتنے ہیں؟ تو در حقیقت یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی گراں قدر نعمتیں ہیں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ملی ہیں، لیکن آج ان کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ تو ان اذکار کو اپنا ورد بنائیں، صبح شام پڑھیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک اللہ کی یاد تازہ رہے گی، یاد تازہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی پورے ہوں گے، اور دوسرا اپنا دامن آپ نیکیوں سے بھی بھر رہے ہوں گے۔ فاذکرونی اذکرکم۔
وشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری رکھو۔ شکر یہ کیا ہے؟ نعمتوں کا استحضار، نعمتوں کی طرف توجہ، اور نعمت کو نعمت جاننا، یہ ہے شکر۔ شکر کیا ہے؟ احسان کو احسان ماننا، نعمت کو نعمت جاننا، یہ ہے شکر۔ شکر بھی قلبی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے، قلبی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے شکر۔ اور ویسے بھی تقاضا شرافت ہے، جو انسان شریف ہوتا ہے وہ اپنے محسن کے احسان کو یاد کرتا ہے، اور جو اپنے محسن کے نیکیوں اور نعمتوں کو بھلا دے اس کو کہتے ہیں یہ بڑا کمینہ ہے۔ تو ناشکری کمینگی ہوتی ہے، اور شکر جو ہے یہ شرافت کی نشانی ہوتی ہے۔ شکر یہ ہر محسن کا کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمیوں میں اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا اسے اللہ کے شکر کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ لیکن در حقیقت ہمارے شکریہ کے مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ حکم تو یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں یہ صرف ذرائع ہیں، یہ صرف اسباب ہیں، ورنہ در حقیقت تمام نعمتوں کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تمام نعمتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اگر وہ مخلوق کے دل میں بات نہ ڈالے تو مخلوق ہمارے ساتھ احسان کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ مخلوق جو ہمارے ساتھ احسان کرتی ہے تو اللہ کے اشاروں سے کرتی ہے، تو اصل میں بات وہاں ہے، نفع بھی اصل میں وہیں سے آتا ہے اور نقصان بھی وہیں سے آتا ہے۔ یہ تو صرف ذرائع اور اسباب ہیں۔ اگر ماں باپ کے دل میں شفقت وہ نہ ڈال دے تو ہماری پرورش ماں باپ کریں گے؟ انہیں کیا ضرورت ہے ہمیں کھلائیں پلائیں؟ انہیں کیا ضرورت ہے ہمیں نہلائیں دھلائیں؟ انہیں کیا ضرورت ہے ہمیں ہمارے لیے اپنی آرام کو قربان کریں؟ لیکن نہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا مجبور کر دیا ہے اور اولاد کی محبت اس طرح ڈال دی ہے کہ وہ اس محنت اور اس مشقت کو محنت مشقت نہیں بلکہ اس پہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کے دلوں سے یہ ڈال دے تو پرورش کرے گا۔ اس لیے انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی میرا شکر ادا کر اور ماں باپ کا شکر ادا کر۔ اپنا پہلے کہا ماں باپ کا بعد میں، اس لیے کہ ان کو بھی تجھ پہ احسان کرنے کے لیے آمادہ میں نے کیا ہے۔ تو شکر کیا ہے؟ احسان کو پہچاننا، احسان کی قدر کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا، اس میں بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے، یہ ازداد یعنی مخالف چیزوں کا مجموعہ ہے، خیر بھی ہے شر بھی ہے، بلا بھی ہے راحت بھی ہے۔ انسان طبعاً فطرتاً بلا اور مصیبت سے بچنا چاہتا ہے اور خیر اور بھلائی سمیٹنا چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ پر کس طریقے سے بلا اور مصیبت سے بچے اور نیکیوں کو سمیٹے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسی قلبی عبادت تجویز فرمائی کہ جس سے یہ دونوں مقصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ بلاؤں پہ صبر، نعمتوں پر شکر۔ بلا اور مصائب سے ہر ایک کا واسطہ ہوتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ خدا دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بچتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ جن کو ہم ہر وقت روتا دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ان کی باتیں بھی خوشی سے کھلتی ہیں، اور جن کو ہم ہر وقت خوشحالی میں دیکھتے ہیں ان کے آنسو بھی کبھی نکلتے ہیں۔
اور کہیں نہ نکلے تو موت کے وقت تو نکلے گا نا. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. ان میں اعتدال کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو تعلیم دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ مصائب میں صبر کا دامن تھامے رکھو اور نعمتوں میں شکر ادا کرتے رہو. تو صبر کے سلسلے میں تو آگے آیت آ رہی ہے، اس کا ذکر تو وہیں کروں گا، لیکن شکر کے بارے میں تھوڑی سی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا نزلت الیکم نعمت فلیشکر من نزل الیہ نعمت فلیشکرها. جس آدمی پہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت نازل فرمائے، نعمت عطا کرے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسرے انداز میں آپ نے یہ بھی فرمایا النعمت وحشیۃ قیدوها بالشکر، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت یہ وحشی جانور ہے، نعمت وحشی جانور ہے، اس کو شکر کی زنجیروں سے جکڑ کے رکھو، اس کو شکر کی زنجیروں سے باندھ کے رکھو. شکر ادا نہیں کرو گے تو نعمت چلی جائے گی، شکر کرو گے تو یہ رکی رہے گی. اس لیے کہ شکر کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں لازماً تمہیں مزید نعمتیں دوں گا. لازماً، بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی شرط کے، کوئی شرط بھی نہیں ہے، کوئی استثناء بھی نہیں ہے کہ تم شکر ادا کرو گے جس نعمت پہ لازماً ضرور بالضرور میں تمہیں مزید نعمت دوں گا. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر نعمت یہ حافظ نعمت بھی ہے، جالب نعمت بھی ہے. شکر نعمت موجود نعمت کی حفاظت کرتی ہے، مزید نعمتوں کو کھینچ کر لاتی ہے. اور اگر شکر نعمت نہیں کرتا آدمی تو جو ہے اس کے بھی جانے کا اندیشہ ہے اور آگے تو آنے کی پھر امید بھی نہیں ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے. لیکن انسان کی فطری کمزوری یہ ہے کہ مصیبتوں کا تو بڑا ذکر کرتا ہے اور راحت اور آرام کو جلدی بھول جاتا ہے. یہ فطری کمزوری ہے. مصیبت آ جائے تو واویلے کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، ہائے وائی کرتا ہے، اور نعمتوں کا کبھی تذکرہ بھی نہیں کرتا، بھول کے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ یہ ظالمانہ طریقہ ہے کہ تم نعمتوں کا تو ذکر نہیں کرو اور اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتے رہو. حالانکہ مصیبت کبھی کبھی آتی ہے اور نعمتوں ہمہ وقت رہتی ہیں. مصیبت ایک ہوتی ہے اور نعمتیں بے شمار ہیں، اتنی بے شمار ہیں کہ قرآن حکیم میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. بے انتہا نعمتیں، موٹی موٹی نعمتیں. آپ کو کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتنی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ نے وجود بخشا، گراں قدر آزادی ہے، صحت دی، اور زندگی کی بے شمار اور نعمتیں اس نے عطا فرمائی. اب جب بخار ہو جاتا ہے تو بخار کے تذکرے ہوتے ہیں، جو آتا ہے بس جناب ستم زدی، ستم زدہ ہوں، مظلوم ہوں، دکھیا ہوں، دکھیارا ہوں، یہ ہے وہ ہے. بھائی بخار تو ابھی ابھی آیا ہے، اس سے پہلے صحت تھی، اس کا بھی تو ذرا ذکر کیجیے. لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ احساس دیتے ہیں وہ یوں ہے کہ ایک عالم کے پاس کوئی تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو کوئی عیادت کے لیے گیا، جیسے کہ مسنون عیادت، پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہ بس پیٹ میں تھوڑی سی تکلیف ہے، لیکن الحمدللہ پہلے بڑا زمانہ پیٹ ٹھیک رہا، اور الحمدللہ ہاتھ بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، کام کر رہی ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی صحیح ہیں. تو اس کے بارے میں کہا تھوڑی سی تکلیف ہے، انشاءاللہ رفع ہو جائے گی اور باقی ساری چیزوں کی سلامتی گن کے رکھ دی. اللہ کا لاکھ شکر ہے، باقی تو سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، انشاءاللہ یہ بھی چلی جائے گی.
یہ ہے ادراک نعمت. تو حق تعالی شانہ نے بدن کی سلامتی عطا فرمائی، امن کی زندگی عطا فرمائی، گھر دیا، اولاد دی، مال دیا، ہزار ہاں نعمتیں دی. یہ تو عطا شدہ نعمتیں. اور پھر منفی پہلو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی عضو ہمارا ضائع نہیں کیا. کانا نہیں ہے، بہرے نہیں ہیں، گونگے نہیں ہیں، شل نہیں ہیں، لنگڑے نہیں ہیں، اور بدامنی نہیں ہے، یعنی افلاس نہیں ہے. یہ بھی تو نعمت ہے نا. ان چیزوں کا نہ ہونا نعمت، ان چیزوں کا ہونا نعمت. اور اس سے آگے بڑھیں، یہ تو مادی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق جو دی، ایمان کی توفیق، اعمال صالحہ کی توفیق، اپنے ساتھ تعلق کی توفیق، اپنے گھر میں آنے کی توفیق. یہ گھر کس کا ہے؟ آپ کا اور میرا تو نہیں ہے. میرے اور آپ کے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر، رضامندی کے بغیر کوئی قدم رکھ سکتا ہے؟ نہیں. تو کیا اللہ کے گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ یہاں وہی آ کے ان کا بلا مہمان ہوتا ہے. کبھی اس لیے ہے کہ ہم نہیں آئے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. ہم آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں. یہ بھی نعمت ہے. تو ایک مومن کے لیے ان سے زیادہ یہ بڑی نعمتیں ہیں. اور پھر منفی پہلو دیکھیے، اللہ نے شرک سے بچایا ہے، کفر سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدعات سے بچایا ہے، معصیت سے بچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانیوں سے، کئی نافرمانیوں سے بچایا. تو دیکھیں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو ہر نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ اس پہ شکر ادا کرے. اور حق تعالی شانہ اپنے شاکر بندوں پہ کتنے خوش ہوتے ہیں پتہ ہے؟ قرآن حکیم ارشاد ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزار بندوں کو خوب بدلہ دیں گے. شکر گزار بندوں کو آگے چل کر بھی خوب نوازیں گے جیسے یہاں ان کو نوازا ہے. اور آپ کو پتا ہے شیطان کا سب سے زیادہ حملہ کس چیز پر ہے؟ جس دن شیطان کو راندہ درگاہ کیا تھا، اپنے دربار سے اللہ تعالیٰ نے بھگایا تھا، تو شیطان نے چند باتیں حق تعالیٰ شانہ سے کہی تھی. ایک یہ کہی تھی کہ مجھے روز قیامت تک زندگی دیجیے. اللہ تعالیٰ نے دعا منظور کر دی کہ ٹھیک ہے. اس نے اتنی طویل مدت پانے کے بعد پھر ابن آدم کے خلاف کھلم کھلا جو زہر اگلا اللہ کے سامنے، وہ کیا تھا کہ میں ان کو ہر طرح سے گمراہ کروں گا، ہر طرح سے گمراہ کروں گا. اور یہ لفظ قرآن ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میرا بڑا حربہ یہ ہے کہ میں ان کو ایسا مبتلا کروں گا کہ ان میں سے اکثر آپ کا شکر نہیں کریں گے. اکثر پر ایسی غفلت طاری کروں گا کہ آپ کی نعمتوں کو سرے سے یاد ہی نہیں کریں گے، آپ کا شکر ہی نہ بجا لائیں گے. تو ناشکری یہ شیطان کے لیے بڑی پسندیدہ چیز ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. اور شکر گزاری سے کون خوش ہوتا ہے؟ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اب ہماری مرضی کہ ہم کیا کرتے ہیں، کس کو خوش کرتے ہیں. تو برادران محترم، حق تعالی شانہ فرماتے وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور ذکر و اذکار کی شکل میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک شکر عملی ہے. اصل میں اصل شکر عملی ہے. جیسے اصل ذکر عملی ہے، ایسا اصل شکر بھی عملی ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو بخشی ہیں ان کو اپنے مصرف میں صرف کرتا رہے تو یہ اس نعمت کا شکر ہے. اگر ہم گن کے شکر ادا کریں، گن کے نہیں. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جو ایک سانس لیتا ہے، ایک سانس، اس میں 2 شکر واجب ہوتے ہیں ایک سانس میں. اور سانس ہم پتہ ہے ان گن سانس ہم لیتے ہیں، ان گن.
فرماتے ہیں ہر نفسی کی فرو می ربت ممد حیات، ہر سانس جو نیچے جاتی ہے تو یہ زندگی کا اضافہ کرتی ہے. وچوں بارہویں آیت جب اندر سے ہو کر سانس باہر نکلتی ہے مفرح ذاتس، یہ آدمی کے اندر خوشی کو پیدا کرتی ہے. بس در ہر نفس دو نعمتس و بر ہر نعمت شکر واجب است. تو ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں، جب ہوا نیچے جائے ایک، جب ہوا خارج ہو دو. تو ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں، ہر نعمت پہ شکر واجب ہے. کتنا کریں گے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر والا کام کرو، یعنی ایسا کام کریں کہ جس سے میرا شکر ادا ہو، ہماری شکر. تو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ آپ کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ جس نعمت پہ شکر ادا کریں گے تو یہ شکر بھی تو آپ کی توفیق سے ہوگا، یہ مستقل نعمت ہے. پھر اس نعمت پہ ایک اور شکر کرنا پڑے گا تو وہ بھی آپ کی توفیق سے ہوگا. یہ سلسلہ تو لا انتہا ہے، آپ کا شکر کون ادا کر سکتا ہے؟ تو حق تعالی نے فرمایا کہ داؤد بس یہ احساس پیدا ہونا ہی میرا شکر ہے، یہ جان لینا ہی کہ تم میرا شکر ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ کوئی یہ کہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شکر ادا کر سکتا ہوں، یہ تو غلط ہے. یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں شکر نہیں ادا کر سکتا، یہی شکر ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو شکر زبانی اذکار کی صورت میں اور شکر عملی عمل کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی ہیں ان کو ان کے مصرف میں صرف کریں تو یہ ان نعمتوں کا شکر ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ پیدا فرماتے ہیں، ان میں برکات پیدا فرماتے ہیں. تو ذکر و شکر یہ دو چیزیں گویا ایک ساتھ ساتھ ہیں. جو اذکار ہیں ان کے پڑھنے میں شکر بھی ادا ہوتا ہے. اور بعض اذکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تلقین فرمائے ہیں کہ اذکار بہت مختصر ہیں لیکن اس میں عادت گنتی ایسی لگائی ہے کہ جس کی کوئی حساب ہی نہیں. جیسے کہ ایک مرتبہ آپ صبح کی نماز کے لیے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گئے. اس دن آپ حضرت جویریہ ام المومنین کے گھر میں تھے، صبح تشریف لے گئے. باہر نکلے تو حضرت جویریہ اپنے مصلی پہ بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی، کچھ پڑھ رہی تھی. جب حضور باہر سے واپس آئے تو دیکھا پھر حضرت جویریہ بیٹھی پڑھی رہی. تو آپ نے فرمایا کہ جویریہ میرا خیال ہے کہ جس حال پہ میں تجھے چھوڑ کے گیا تھا آپ اسی حال میں ذکر و اذکار کر رہی ہوں. حضرت کی ہاں حضور اسی حالت میں ہوں، میں ذکر کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں تیرے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 دفعہ کہے ہیں. اگر وہ تیری سارے صبح سے شام تک اذکار کے مقابلے میں وزن کیے جائے تو وہ زیادہ وزنی ہے. میں نے 4 کلمے صرف 3 دفعہ پڑھے ہیں اور تو پتہ نہیں گھنٹوں سے بیٹھی ہوئی پڑھ رہی ہے. وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ. کلمہ تو 2 ہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد ملا دی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، پاک اللہ، میں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہوں. کتنا کرتا ہوں؟ جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنی اس کے معلومات ہیں اور جتنا وہ راضی ہوتا ہے. تو ان گنت معاملہ ہو گیا. تو بسا اوقات کلمہ 1 یا 2 ہوتے ہیں لیکن گنتی لامحدود لگا لے تو اس کا حساب لامحدود چلا جاتا ہے. جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی اذکار تلقین فرما کے سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض، سبحان اللہ عدد ما خلق بینہما، سبحان اللہ عدد ما هو خالق. ایک سبحان اللہ کے ساتھ 4 عدد ملائے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے.
اتنی مقدار میں جتنی مخلوق اس نے آسمانوں میں پیدا کی ہے، اتنی مقدار میں جتنی مخلوق اس نے زمین میں بنائی ہے، اتنی مقدار میں جتنی مخلوق زمین و آسمان کے درمیان بنائی ہے، اور اتنی مقدار میں جتنی مخلوق اور پیدا کرنے والا ہے، پھر اتنا ہی الحمدللہ، پھر اتنا ہی لا الہ الا اللہ، پھر اتنا ہی اللہ اکبر۔ تو بسا اوقات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تو یہ اذکار اگر ہم پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا رہے گا جتنا ہمارے بس میں ہے، اور حق تعالی شانو ہم پہ اپنا فضل فرمائیں گے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس مجلس میں چند آدمی بیٹھے اور بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے مجلس برخاست ہو جائے تو یہ لوگ ایسے ہیں جیسے مردار گدھے پہ بیٹھ کے وہاں سے چلے گئے، اور یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بڑی حسرت کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی مجلس میں اور باتیں تو کم سے کم اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ مجلس کے خاتمے پہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، یہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے حضور نے فرمایا کہ مجلس میں اگر کوئی بے قاعدگی ہو چکی ہوگی تو ان کلمات سے معاف ہو جائے گا اور ذکر بھی ہو جائے گا۔ تو ہم بھی آج کی مجلس میں اس پہ ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔